ملک کو شدید معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ ملک کی ذخائر ایک مہینے کی برآمدات کے برابر نہیں رہے۔ حکومت نے ڈیفالٹ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومتی اثاثہ جات کو تیزی سے فروغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ برائیلر مرغی 600 روپے سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی، انڈے 300 روپے تک پہنچ گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اگر آپ نے پاکستان کے معاشی حالت کو سمجھنا ہے اور اگر آپ کو اس ملک کا ماضی حال اور مستقبل جاننا ہو تو آپ کو اس کے لیے کتابیں پڑھنے اور یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب سے 2 خبریں اور ایک تصویر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کس ملک میں رہتے ہیں اور آپ کی اوقات کیا ہے اور اس ملک کی تقدیر کیا ہے، حال کیا ہے، ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا۔ پہلی خبر یہ کہ مریم نواز کی جنیوا میں کامیاب سرجری انجام دی جا چکی۔ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے مستقبل کی وزیر اعظم اب واپس آ کر سیاست کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری خبر یہ کہ 6 بچوں کا باپ اپنے خاندان کے لیے حکومتی سستا آٹا خریدنے آیا تھا، بھگدڑ مچنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں اس تصویر کی جو بہت وائرل ہو رہی ہے، وہ ہے ایک مستقبل کے وزیر اعظم بلاول بھٹو کی سندھ کے بچوں کے ساتھ تصویر، جس میں بلاول برانڈڈ جاگر پہنے ننگے پیر اور پرانے کپڑے پہنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، مسکرا رہا ہے۔ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مستقبل کا وزیر اعظم۔ یہ ہے وہ 2 خبریں اور ایک تصویر جو اس ملک کا ماضی، حال اور مستقبل بیان کرتی۔ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان۔ اگر آپ کو اور معاشی خبریں دیکھنی ہوں تو ملک کو شدید معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ ملک کی ذخائر ایک مہینے کی برآمدات کے برابر نہیں رہے۔ حکومت دوست ممالک سے آس لگائے بیٹھی ہے، اگر وقت پر پیسے نہ آئے تو پھر حکومت کیا کرے گی، یہ حکومت کو بھی پتہ نہیں۔ ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا، لیکن حکومت سوشل میڈیا پر معیشت کو بہتر کرنے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور ڈالر کو قابو کرنے کے ٹرینڈ چلا رہی ہے۔ حکومت نے ڈیفالٹ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومتی اثاثہ جات کو تیزی سے فروغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ممکنہ ڈیفالٹ کے بچنے کے لیے 2 پاور پلانٹس نجکاری کی لسٹ سے نکال کر قطر کی حکومت کو براہ راست فروخت کر دیا جائے، یعنی G2G۔ حالت کتنی خراب ہے کہ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چیزیں بیچ رہے ہیں، یعنی ایک حکومت دوسری حکومت کو اپنی نیشنلسٹک چیزیں بیچ رہا ہے۔ ایک طرف ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور کہیں سے اچھی خبر نہیں آ رہی، عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، لیکن وزیر خارجہ کو بہت بڑا ریلیف مل گیا، وزیر خزانہ کو، اور ان کے خلاف نیب ریفرنس کی واپسی کے بعد اثاثوں کی ضبطگی بھی ختم ہو چکی اور بینک اکاؤنٹس بھی بحال ہو گئے۔ نیب ترامیم سے تو پوری PDM نے ریلیف لیا۔ وہ جو ملک میں مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے مہنگائی کو آسمان تک پہنچا دیا۔ غریب آدمی کیا مڈل کلاس بھی جینا دوبر ہو گیا۔ ہمارے ملک میں بحران ہوتے نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، جیسے آٹے اور مرغی کا بحران۔ جب یہ بحران پیدا کیے جاتے ہیں تو عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، لیکن اس بحران کے دوران ایک طبقہ حکومت کی ملی بھگت سے خوب منافع کماتا ہے۔ ملک میں آٹے اور مرغی کا بحران ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، یہ تب ختم ہوگا جب منافع خوروں کے پیٹ بھر جائیں گے۔ یہ وہی ملک اسلامی ہے جس کے لیے جمہوریہ پاکستان جب کہا گیا کہ اس کے ساتھ جمہوریہ پاکستان لگایا جائے، اسلامی جمہوریہ ختم کر دیا جائے، تو تمام پاکستان کے علماء اور مسلمان اور ہمارے جو یکدم کا جو جذباتی مسلمان جاگ جاتا ہے، یہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کیجیے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیسا پاکستان ہے کہ بڑی بڑی داڑھیوں والے حاجی صاحبان، بڑی بڑی داڑھیوں والے 5 وقت کے نمازی، کیا تہجد گزار لوگ اور سب سے زیادہ خیرات کرنے والے لوگ، یہ لوگ ہیں سارے کے سارے آپ کے منافع خور، یہ لوگ ہیں سارے کے سارے آپ کے بھتہ خور، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کارٹلز کرتے ہیں، سب سے زیادہ یہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے جائیں ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور ان کی جو ہے منافع خوریاں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ حدیث مبارکہ کہاں چلی گئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا کہ اس نے کہا گھر میں سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کم قیمت پہ بیچیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ پھر سے معاملہ بڑا خراب ہو گیا کہ انہوں نے کہا پھر اور کم میں بیچیں۔ انہوں نے کہا یہ تو اور معاملہ خراب ہو گیا اور ساری بیماریاں ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، تو بہت سارے مسائل جو گھروں میں ہوتے ہیں تو اور بڑھ گئے اور ان کا منافع اور کم کر دیا۔ اگلی دفعہ حاضر ہوا تو اس نے حضور کی بارگاہ میں وہی عرض کیا اور کہا کہ حضور اب تو سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں جس طرح منافع اپنا کم لیتا رہا
تو پہلے میرے نقصان زیادہ ہو رہا تھا، میں نے منافع کم کیا، تو اب سب جگہ رحمت اور برکت ہوگی۔ تو آقا علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ طریقہ کار، اس کو برکت کہتے ہیں، اور یہ برکت جس گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں بیماریاں چلی جایا کرتی ہیں اور خرچے کم ہو جایا کرتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ بھر جاتی۔ یہی ہے پاکستان کے حاجی صاحبان کو، اور پاکستان کے جو آپ کو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ وہ آدمی ہیں جو جمعرات تو ہر حالت میں اور ہر جگہوں کے اوپر داتا صاحب کے اوپر حاضری دیتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ فائنینشل کمیٹی کے مین ممبر بھی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ شاندار راتوں کو عبادت گزار آدمی اپنی طرف سے، یہ عبادت گزار آدمی ہیں جو پاکستان کی معیشت کی تباہی پھیر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آٹے کے ریٹ جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہی حاجی صاحبان وفاقی حکمران حکومت بحران کا ذمہ دار صوبائی حکومت کو قرار دے رہی ہے اور صوبائی حکومت وفاق کو۔ اب یہیں سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ یہ جتنے بڑے حکمران خاندان ہیں یہ تبلیغی جماعت کی مسلسل چلہ بھی کاٹتے ہیں، 3 دن کے جو ہے وہ وہاں پر کاٹ بھی لگاتے ہیں، پلس وہاں پر یہ مختلف بیانات بھی کرواتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس نیٹ ورک کے اندر شامل بھی ہیں۔ لیکن آئی ڈونٹ نو یہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف باتیں سن کر پہ ذخیرہ کر کیسے لیتے ہیں، حیرانگی کی بات ہے۔ پاکستان میں غلے کی کوئی کمی نہیں، یقین کیجئے پاکستان میں فلور مل ایسوسی ایشن والے آدمی نے میرے سے بات کی، اس نے کہا کہ یقین کیجئے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا غلہ، ہمارا آٹا، ہمارا گندم بہت زیادہ ہے، پوری ہے، ملک کی ضرورت کے لیے پوری ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر یہ معاملات کر رہے ہیں، کوٹا نہیں دے رہے۔ پرویز الہی نے تو اس میٹر کو سالو کیا ہے، جو کہ ان کے لیے اپریسیشن ہے۔ بہرحال 15 کلو کے آٹے کا تھیلا 2250 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اپریل میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں گندم کی قیمت دگنی ہو گئی، لوگ سستے آٹے کے جانے گنوا رہے ہیں۔ برائلر مرغی 600 روپے سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی، انڈے 300 روپے تک پہنچ گئے۔ کراچی کی بندرگاہ پہ سویابین اور کنولا سے لدے 12 بحری جہاز گزشتہ 2.5 ماہ سے کھڑے ہیں اور حکومت ان کی ریلیز کی اجازت نہیں دے رہی، جس سے مرغی کی یہ فیڈ فیکٹریوں تک نہیں پہنچ رہی، جبکہ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ مرغی نہ کھائیں کیونکہ یہ زہریلی سویابین کھاتی ہے اور کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ 2015 سے پہلے جی ایم او سویابین پولٹری فیڈ میں شامل نہیں تھی۔ پولٹری مافیا نے چکر چلا کر مقامی سویابین پر ٹیکسز لگوا دیے، جس سے امپورٹڈ سویابین سستی اور مقامی سویابین مہنگی ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تک مرغیوں کو یہی سویابین کھلائی جاتی رہی۔ لگتا ہے معاملہ عوام کی بھلائی سے زیادہ مکا کا ہے، کیونکہ طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ 1 ارب کی سویابین سے 2 ارب کمائے جاتے ہیں۔ جب معاملہ سیٹل ہو جائے گا تو یہی زہریلی سویابین مرغی خانوں تک پہنچ جائے گی جو ہمیں کھلائی جائے گی۔ تب تک 600 روپے مرغی کھائیں، سستا آٹا خریدنے جائیں، لائن میں لگیں، بھگدڑ مچ جائے تو خدا نہ خواستہ آپ بھی کسی ایک خاندان کے باپ ہوں گے جو کہ جیسے ایک پہلے مر گیا، یا پھر مستقبل کے وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور جنیوا سے سرجری کروا کے آنے کے والی مستقبل کی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو اپنا رہنما گردانیں، اور اس کی رہنمائی کے اندر اگلے پاکستان، اس اشرافیہ کے پاکستان کے 99% لوگ سارے کے سارے ان کے کمی کامے مزارے نہیں ہوں گے تو ان کے جلسوں میں تالیاں کون بجائے گا؟ آپ بہت ضروری لوگ ہیں، اور آپ ہی کے بغیر نہ ان کے جلسے سجتے ہیں، نہ آپ پر حکمرانی کون کرے گا، اور پھر آپ ہی لوگ ہیں جو ان کے سامنے جو ہے نا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اوپر ایک ذات ہے، آپ اس کو سجدہ کرتے تو آج ان سیاستدانوں کو آپ سجدہ نہ کر رہے ہو۔